نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ایک جسم کی طرح ہے، اور میں جسم کے اگر کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ تکلیف کی شدت میں بلبلا اٹھتا ہے۔ تو آج فلسطین کے اندر مسلمانوں کے قتل عام پر اور مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کر کے جو مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، تو کیا امت کو بارگاہ رسالت میں یا بارگاہ الہی میں اس بات پہ جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر غزہ لہو لہو ہے، اور مسلمانوں کو جانوروں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے اور کاٹا جا رہا ہے۔ تو نہ جانے کس حکمت کے تحت مسلمانوں کے تمام اکابرین اور اتنے اسلامی ممالک ہونے کے باوجود اکابرین گہری نیند سو رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کسی محمد بن قاسم کی ضرورت ہے کہ آئے اور ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑے اور انہیں کہے کہ ہوش کرو، ہوش کے ناخن لو، بیدار ہو جو اپنی نیندوں میں سے۔ تمہیں اس وقت فلسطین کے جو مظلوم بچے ہیں اور فلسطین کی مظلوم عورتیں ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی تمہیں ضرورت ہے۔ تو دیکھیں جس طرح مقام بدر کے اندر 313 صحابہ تھے، تعداد میں کم تھے لیکن وہ اپنے ایمان میں مضبوط تھے، تعداد میں کم تھے لیکن وہ اپنے اعتقاد میں مضبوط تھے، تعداد میں کم تھے لیکن وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین، ہمارا توکل کیا اللہ پہ رہ گیا ہے، اور آج ہم دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ کہ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو تباہ کرنے کے لیے ابابیلوں کو بھیج دو۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ سے اگر سوال آ جائے اور کل پوچھا جائے گا کہ کیا تم تعداد میں کم تھے کہ فلسطین کے اندر میرے محبوب کی امت پہ ظلم ہوتا رہا اور تم لوگ خاموش گونگے شیطان بنے رہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظلم کرنے پر نہیں بولتا تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ گونگا شیطان ہے۔ تو اگر ہم آج جس امت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں تلملا اٹھتا ہے، بلبلا اٹھتا ہے۔ تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت فلسطین کے اندر امتی کس کربناک حالت سے گزر رہے ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور مسلم امہ کے جو حضرت آج پھر محمد بن قاسم کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور ان مسلمان اکابرین کے ضمیروں کو جھنجھوڑے اور کہے کہ کھڑے ہو جاؤ کہ امت مسلمہ کی نسل کشی ہو رہی ہے، پر امت مسلمہ کے لیڈر میں سے کوئی بھی لیڈر ان کے لیے سٹینڈ نہیں لے رہا، ان کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، ان کے حق میں آواز بلند نہیں کر رہا۔ لیکن جو اللہ کریم کی طرف سے زندگی عطا کی گئی ہے، اس زندگی کو نہ تو کوئی کم کر سکتا ہے، نہ ان زندگیوں کو کوئی بڑھا سکتا ہے۔ جو وقت ہم اللہ کی بارگاہ سے لے کے آئے ہیں وہ ایک دن ضرور پورا کریں گے۔ تو میرا خیال ہے امت مسلمہ کے لیڈرز کو اور عوام الناس کو بھی اس طرف لوگوں کی توجہ دلانی چاہیے کہ غزہ جو ہے وہ لہو لہو ہے، فلسطین کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ ایک ہو مسلم، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاید اسی لیے فرمایا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ ایک بار مدینہ سے فلسطین میں آ کہ راہ تکتی ہے وہاں مسجد اقصیٰ تیرا۔